اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ماہ ربیع الاول جاری ہے اور اس ماہ ربیع الاول میں سلسلہ وار گفتگو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری جاری ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اسماء و القابات، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ ترین اسماء کے بھی مالک تھے، القابات کے بھی مالک تھے، اور کچھ نام وہ ہیں جو قرآن میں درج ہیں، کچھ القابات وہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا کہ میں یہ ہوں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم اس کا کچھ حد تک مختصراً ذکر کریں گے۔ تو شاعر نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی نہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد قرآن میں درج ہوئے ہیں، بلکہ یہ پہلی امتوں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اور نام بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ دلیل کے طور پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یا بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا اپنی قوم سے، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو اس سے پہلے تھی، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور فرمایا اب میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ نے اس کا نام آسمانوں پہ احمد رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر آقا علیہ السلام کا اسم گرامی محمد کا ذکر بھی ہوا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین اسماء و القابات کے مالک تھے۔ آقا علیہ السلام کا اسم مبارک محمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ نام عربوں میں عام نہیں تھا، تاہم آج دنیا میں سب سے زیادہ تقریباً 15 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا نام محمد ہے، اور اس تلفظ کے ساتھ، مختلف تلفظ کے ساتھ یہ نام مروج ہے۔ اعلان نبوت سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الامین الصادق کے لقب سے مشہور تھے۔ الامین کا معنی امانت دار کے ہیں، الصادق کا معنی سچے کے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ آپ صادق اور امین کے لقب سے پہلے ہی مشہور تھے۔ یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و امانت کی دائمی خوبیوں اور خصائص کی وجہ سے دیا گیا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول خدا نے جب مبعوث فرمائے جانے سے قبل سابقہ امتوں کے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے بشارت دی، اور قرآن میں اس کا موجود ہے دلیل، تو بنی اسرائیل
انبیاء کرام، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے اور بشارت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ احمد کے نام سے کیا ہے، جیسے قرآن نے بھی بیان کیا اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے نام بتایا کہ ان کا نام احمد ہوگا، اور اس کا معنی بھی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ محمد اور احمد حمادہ ایک ہی مادہ سے نکلے ہیں، جس کا معنی ہے تعریف کیا گیا اور سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دیے ہوئے مختلف القابات کا تذکرہ اپنے صحابہ سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے حبیب اللہ کا لقب عطا کیا گیا ہے، یعنی میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، پھر ارشاد فرمایا میں ماہی ہوں، یعنی میں مٹانے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کفر کو محو کر دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میں حاشر ہوں، یعنی سب لوگ میری پیروی میں روز حشر جمع کیے جائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں عاقب ہوں، یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں، اور قرآن نے بھی لقب دیا خاتم النبیین کہ آقا علیہ السلام خاتم ہوں، یعنی آقا علیہ السلام سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کو مہر لگانے والے، ختم کرنے والے آقا علیہ السلام۔ یہ لقب بھی آپ کو عطا کیا گیا، اور آپ نے اس کو خود بھی بیان فرمایا، قرآن میں بھی اس کا معنی ہے، قرآن میں بھی درج ہے۔ اسی طرح انجیل مقدس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فار قلیت کے لقب سے ذکر کیا گیا، جس کا معنی شافع کے ہیں، یعنی شفاعت کرنے والا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عربی زبان میں بھی آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربی زبان میں بھی یہ لقب عطا فرمایا، اور لفظ الشافع ہے، یعنی یہ لقب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ اہل ایمان کی شفاعت فرمائیں گے، آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اور ان میں سے گناہ گاروں کے لیے اور مغفرت طلب فرمائیں گے، گناہ گاروں کے لیے مغفرت طلب فرمائیں گے، اور ان کے حق میں جہنم کی آگ سے نجات کی دعا فرمائیں گے۔ آقا علیہ السلام کا ایک منصب، آقا علیہ السلام کا ایک جو عہدہ ہے مقام محمود ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔